اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اپنے باپ کا بازو بنتا ہے، اور جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ خود اس کے باپ کا بازو بن جاتا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ بیٹی تو وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں منایا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہر گھر میں نہیں ہوتی۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ جس کو ملے وہ شکر کا سجدہ ادا کرے۔ رب کی طرف سے خاص عنایت ہے بیٹیاں۔ گھروں کو بھرنا تھا قدرتی رنگ و خوشبو سے، کہیں پہ پھول کہیں پہ بیٹیاں بنانی پڑی۔ بیٹیاں نور ہے نگاہوں کا، بیٹیاں باب ہے پناہوں کا، بیٹیاں عکس اپنی ماؤں کا، بیٹیاں ثمر ہے دعاؤں کا۔ بیٹیاں دل کی صاف ہوتی ہے، گویا کھلتا گلاب ہوتی ہے۔ بیٹیاں بھی چڑیوں کی طرح ہوتی ہے، جب آنگن سے اڑ جاتی ہے تب سناٹے کا احساس ہوتا ہے۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہے، انہیں کبھی دکھ مت دو۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے، گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے۔ فاطمہ کے واسطے اٹھتے تھے رسول، محترم اسی لیے کہلاتی ہے بیٹیاں۔ بیٹیاں باپ کی گڑیا اور ماں کی دنیا ہوتی ہے۔ چاہتوں کی صورت ہوتی ہے بیٹیاں، خوبصورت ہوتی ہے، دل کے زخم مٹانے کو آنگن میں اتری بوندوں کی طرح ہوتی ہے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہے، نامہرباں دھوپ میں سایہ دیتی، نرم ہتھیلیوں کی طرح ہوتی ہے۔ بیٹیاں تتلیوں کی طرح ہوتی ہے، چڑیوں کی طرح ہوتی ہے، تنہا اداس سفر میں رنگ بھرتی رداؤں جیسی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں چھاؤں جیسی ہوتی ہے، کبھی بلا سکی کبھی چھپا سکی۔ بیٹیاں انکہی صداؤں جیسی ہوتی ہے، کبھی جھکا سکے کبھی مٹا سکے۔ بیٹیاں اناؤں جیسی ہوتی ہے، کبھی ہنسا سکے کبھی رلا سکے، کبھی سنوار سکے کبھی اجاڑ سکے۔ بیٹیاں تو تعبیر مانگتی دعاؤں جیسی ہوتی ہیں، حد سے مہرباں بیان سے اچھی۔ بیٹیاں وفاؤں جیسی ہوتی ہیں، نصیب والوں کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ ضروری تو نہیں روشنیاں صرف چراغوں سے ہی ہوں گھروں میں، بیٹیوں سے بھی اجالے ہوتے ہیں۔ کسی نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی کی زندگی میں سب سے دکھی لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، شادی کے بعد اپنے ہی گھر مہمان بن کر آنا۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہے۔ بات صرف گھر بدلنے کی نہیں ہوتی، لڑکیوں کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ مائکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ مائکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہیں۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائے، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہے جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بن کر دیتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ بیٹے، تا عمر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں۔ اور بیٹیاں تو مرتے دم تک ہی نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہے، اللہ ان کے نصیب بھی اتنے خوبصورت کرے۔